الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا تیرا جو کھا کر تیرے شکوے کرے یار تعجب ہے کہ اس پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا تعجب ہے کہ اس پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے حد و بے حساب و کتاب کے ساتھ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پہ. اس کے بعد جو میرا عنوان ہے اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. میرا عنوان ہے درود شریف جو کہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اور آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں جو آپ نے سنی ہے سماعت فرمائی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے ہیں میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پہ؟ یصلون علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پھر فرمایا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پہ کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا؟ کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور عقیدے والے کو یا کسی نظریے والے کو یہاں پہ مخاطب نہیں کیا گیا. فرمایا کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پہ یا ایھا الذین کا جو صیغہ بولا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب درود شریف کا کیا نظام ہے؟ ہمارے اکابرین حافظ محمد زبیر عوان صاحب نے بھی ہمارے سلسلے کے اندر اویسیہ قادریہ اور غوثیہ قادریہ سلسلے کے اندر ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے. جو اسٹارٹنگ ہمارا سبق ہے بسم ربک، اس سے پہلے بھی بہت سارے سبق گزر چکے ہیں جو عرصہ دراز سے ہم اس پیارے سے سلسلے کے ساتھ منسلک ہوئے. جو ہمارے مرشد کے والد مرشد ہیں یا دادا مرشد ہیں ان کا اویسیہ قادریہ سلسلہ کے ساتھ تعلق تھا. جب آپ اس نوعیت سے اوپر گئے تو آپ نے اپنے والد صاحب نے حکم دیا کہ بیٹا یہاں سے آگے اگر آپ نے جانا ہے تو دو اولیاء اکرام ہیں وہ خواب میں دکھا دیے گئے اور پھر غوثیہ قادریہ سلسلہ شروع ہوا. تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور انہوں نے ہمیں ہر ذکر کے ساتھ درود شریف رکھا. اور یہ درود شریف اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی افادیت کیا ہے، آگے جا کر انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پہلی تو بات ہے کہ ہمیں اللہ نے عطا کیا کیا ہے. پہلی تو شروع سے بات کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ اس عنوان سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ نے دیکھنا ہے بائک پہ. تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو
میں ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ احسان فرمایا۔ اللہ جی کس چیز کا احسان فرمایا؟ پانی دیتا، دیگر چیزاں دیتیاں، کیڑی چیز کا احسان فرمایا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو میں تواڈے تے احسان فرمایا، احسان کیتا۔ کی فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ یہاں پہ کیوں حکم آیا؟ یہاں پہ فرمایا گیا کہ اے مومنو، یہاں پہ کسی اور کو مخاطب نہیں کیا گیا، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو آیا کریمہ کے اندر بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ یہاں پہ بھی وہی صیغہ استعمال کیا گیا، یہاں پہ بھی وہی بات آپ کو بتائی گئی ہے کہ اے مومنو میں تواڈے تے احسان فرمایا۔ رب کائنات ہاتھ دیتے انہاں دا احسان، اکھاں دتیاں انہاں دا احسان، سر دیتا، دماغ دیتا انہاں دا احسان، ہاتھ پیر دیتے انہاں دا احسان، ہر چیز نباتات دیتی، زمین دیتی، کائنات دیتی، آسمان دیتا، کوئی چیز کسی چیز کا احسان نہیں فرمایا۔ یہاں رب کائنات فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنو میں تواڈے تے احسان فرمایا کہ میں اپنا پیارا نبی تواڈے وچ بھیجیا، میں اپنا پیارا رسول تواڈے واسطے بھیجیا، تواڈی رہنمائی واسطے بھیجیا، تانوں علم سکھاؤن واسطے بھیجیا، تانوں نور بشر دی ساریاں سسٹم دسنے واسطے بھیجیا، تانوں نمازاں دین واسطے بھیجیا، تانوں دین واسطے لاؤن واسطے بھیجیا، نیکیاں دی طرف راغب کرن واسطے بھیجیا۔ اللہ نے اس نبی نو بھیج کے نال درود شریف بھیج دیتا، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ یصلون علی النبی، یہاں پہ مخاطب کیا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہاں پہ کسی اور کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ نبی تو اللہ نے بہت سارے بھیجے، 1,24,000 کموں پیش انبیاء بھیجے، کسی نبی کا نام نہیں لیا۔ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، کسی اور کو مخاطب نہیں کیا گیا، عیسیٰ روح اللہ کو نہیں کہا گیا، دوسرے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان تمام کو یہ صیغہ نہیں استعمال ہوا، ان کے اوپر یہ چیز استعمال نہیں ہوئی۔ کس پہ استعمال ہوئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ جس نبی کو مبعوث فرمایا اس نبی کا نام لے کر فرمایا کہ اے مومنو میں تواڈے تے احسان فرمایا تے کرو کی کرنا کیے، ساڈا رستہ کیے، اسا جانا کدھر ہے، ساڈا نظام کیے، اسی جا کدھر رہے ہاں، ساڈا رستہ کیڑا سی؟ اسا درود شریف پڑھنا بھول گیا، دنیا دے کماں وچ پے گیا، دنیا نو ترجیح دے رہے ہاں، اسا اپنے نبی نو او درجات نہیں دے رہے جڑے کہ اسا مسلمان ہو کے دینے چاہیے۔ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اللہ نے جب ان کے لیے فرما دیا ہے کہ اے مومنو میں تواڈے تے احسان فرمایا کہ تواڈے وچ میں اپنا محبوب بھیجیا، او محبوب جس کے بارے اللہ فرما رہے ہیں میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ ہم درود بھیجنے کے لیے قاصر نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، دین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ نور اور بشر کی رٹ لگا کر بیٹھے، کوئی مولوی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس بات کو چھوڑیے، اپنے دین کی طرف آئیے۔ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ ایمان والوں کو یہاں پہ کیوں مخاطب کیا گیا؟ نیکیوں کی طرف لانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کروانے کے لیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے بارے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پہ حکم فرمایا وہ حکمت بھی لے کر آئے، وہ کتاب روشن بھی لے کر آئے ہیں، يعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چوتھا سپارہ پڑھ کے دیکھیں، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، کوئی دنیا کی کتاب نہیں پڑھ رہا، وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر اتری ہے۔ اصل میں ہم نے دین چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم غفلت کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسل دنیا کی طرف دوڑ رہی ہے، دوڑیں لگی ہیں۔ ہم نے ان نسلوں کو آباد کرنا ہے، کس سے؟ اور اللہ کے ذکر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف سے، برکتوں سے۔ کوئی درود کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، منع نہیں ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو علماء کرام، مشائخ عظام، دیگر لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ درود شریف پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، پیچھے کسی ولی کامل کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ کہتے تو سارے ہیں کتابی عمل پڑھ لو، فلاں عمل پڑھ لو، فلاں عمل سے فائدہ ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام جو خصوصی نیک لوگ ہیں، جو آپ کو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے، ان کے افعال کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کے ماضی کو دیکھیے، ان کا حال اور مستقبل کو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ کہ آئیے دیکھیں، ذرا پرکھیں، نورانیت، وحدانیت، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں جو آپ لوگوں نے اس بات کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ درود شریف ہر کوئی کہتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ درودوں کی برکتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ہر درود کی برکت ہے، ہر درود شریف کی اپنی افادیت ہے، مگر جو مرشد دے، جو اللہ کا ولی دے، کامل ولی دے، جیسے پیر میر علی شاہ صاحب کے در پہ جائیں تو وہاں پہ درود شریف دیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف دیا جاتا ہے۔ باقی درباروں پہ جائیں گے مختلف درود دیے جائیں گے، مگر ان کے تمام نظام کو پڑھنے کی افادیت کیا ہے کہ ان کا ایک سلسلہ ہے، سلسلے کے ساتھ منسلک ہے۔ جو آپ لوگ کسی سے سنتے ہیں مجھے اس سے فائدہ ہوا، وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میرے پاس بھی کئی لوگ آئے ہیں، دم کی وساطت سے آ رہے ہیں، جی ہم نے یہ پڑھا ہے، ان لوگوں کو فائدہ ہوا، ہمیں نہیں فائدہ ہوا، ہمارے فلاں بچہ ختم ہو گیا، اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی، اس کا جسم ختم ہو گیا، اس کے نظام ختم ہو گئے۔ اور بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ دوستوں اور بزرگ بہنیں، بزرگ مائیں، ان تمام چیزوں کو سوچئے گا کہ آخر اس کے اندر وجوہات کیا ہے کہ آپ کو ذاتی طور پہ فائدہ نہیں ہو رہا اور دوسرے بندے کو فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ چیز علت بن کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے۔ آپ دم تو کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی اللہ کا ولی کا ہاتھ نہیں ہے، ایک ولی کامل کا ہاتھ نہیں ہے، آپ دست بیت نہیں ہے، بیت کا سلسلہ ہی منقطع کیا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ کسی ولی کامل کے مرید نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں مل سکتا۔ ادھر بتانے والے بہت سارے ہیں، بہت سارے ذکر بتائے جا رہے ہیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، یہ بندہ ہمارے ساتھ آ جائے، یہ ہمارے ساتھ آ جائے، نہیں، اس کو صحیح رہنمائی دیں۔
جو ولی کامل کی رہنمائی ہے وہ رہنمائی دیں تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی عاقبت بھی سنور جائے اور آپ کو بہتری بھی مل جائے اور نیکیوں کا سلسلہ بھی قائم و دائم رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرمودات اور تمام وہ چیزیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہیں وہ آ جائیں، وہ سلیقے آ جائیں، وہ طریقے آ جائیں اور ہماری دنیا و آخرت ہماری بہتر ہو جائے۔ ہم نے ان چیزوں کو لینا ہے، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہمیں یہ باتیں صحیح نہیں ہوں گی، یہ سسٹم، یہ نظام سارا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو ہم لیں گے۔ میں اپنے مرشد کا خادم ہوں حافظ محمد زبیر اوان صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیں ایک کوڑے سے اٹھا کر گلیوں کے کوڑے سے اٹھا کر ایک ولی کامل کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایک سبق دے کر ہمیں یہ سمجھایا۔ آپ کے سامنے میں وہ بندہ ہوں جو شروع سے سنی تھا، بعد میں دیوبندی ہوا، تبلیغی جماعت میں گیا، پھر اہل حدیث جماعت میں گیا، پھر اللہ نے کرم کیا تو باہو پیر میر علی شاہ صاحب کا عرس مبارک تھا، وہاں میری تقدیر چینج ہوئی اور اللہ کے فضل سے میں اس وقت سے لے کر تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب سے میں سنیوں کی تعداد میں شامل ہوا۔ تو سنیوں کے اندر آ کر میں نے یہ درود شریف کے ایسے بیان پڑھے، ایسی چیزیں پڑھیں جس کی وجہ سے میں نے لوگوں تک یہ چیز پھیلائی ہے اور میں آئندہ بھی پھیلانے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں یہ آپ تمام بزرگوں جو میرے یہ تقریر کو سننا چاہتے ہیں اس کو غور سے سنیے گا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ جہاں تک یہ انشاءاللہ ویڈیو جائے گی اور وہاں تک یہ دین پھیلے گا اور لوگوں کو یہ بات آیات اور بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو افادیت ہے، جو آپ اللہ کے نیک ولیوں کو اور نیک بزرگ لوگوں کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو سچا دین اور صحیح دین نہیں مل سکے گا۔ جیسا کہ جب میں شروع سے سنیوں کی صفحے اول میں شامل ہوا تھا تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا۔ اس رات کو جو رات کی تنہائیوں میں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ غسل دلوا رہے ہیں، کس چیز کو؟ قبر انور کو۔ کن کی قبر کو؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اور بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کو غسل دے رہے تھے۔ اس میں 1-2 گھنٹے وہ ویٹ کرتے رہے۔ میں نے ان سے بار اصرار کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں 25 پارے پڑھ چکا تھا، عصر سے لے کر رات کی تنہائیوں میں 3 بج چکے تھے۔ تو وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے لالا جی اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب اور دیگر آپ کے دوست احباب آئے، انہوں نے غسل دیا۔ اس غسل والی جو خوشبو تھی مجھے 5 سال تک آتی رہی۔ یہ ولی کامل کی نشانی نہیں ہے؟ یہ ولی کامل ہیں جن کی خوشبوئیں دیر تک رہتی ہیں، دیر پا رہتی ہیں، اور جن کی قبر انور سے خوشبو نکلتی ہوئی وہ صدیوں تک، سالوں تک، زندگیوں تک یہ خوشبوئیں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا در جو ہے اس سے فیض ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، رہنمائی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ ہمیں جو راستہ بتاتے ہیں، جو صحیح راستہ ہے، ولی کامل کا راستہ ہے، اور انہوں نے ہمیں درود شریف کی تلقین کی ہے۔ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کی برکتیں اور اس کی افادیت حاصل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور ہمیں بہتریوں کی ہمارے آنے والی اولادوں کو بھی نیکیوں کی طرف راغب فرمائے اور صحیح سچا مسلمان بنائے، سچا صحیح العقیدہ مسلمان، سنی بریلوی عقیدہ۔ اس بریلوی عقیدے کے اندر بھی کئی اختلافات ہیں، میں ان اختلافات کے اندر نہیں جانا چاہتا۔
مگر یہ ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، ان کے ساتھ چلیں، اور ان کے ساتھ چلنے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ اور کئی لوگوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، آج گھر آباد ہیں، اللہ کے فضل سے آباد ہیں، اور ان ولیوں کی نگاہوں سے آباد ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں بیان کر سکتا ہوں، مگر ابھی صرف میں نے آج کا درود شریف کا عنوان تھا، اس کے ساتھ 2-4 چیزیں میں نے اور بھی بتا دی ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ایسے اللہ کے ولی کامل کے ساتھ ہم منسلک ہوں، اور ہماری عاقبت دنیا و ما فیہا، اس میں ہمیں بہتریاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔